امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر انہوں نے دعا کی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ عظیم پیغمبر ہیں، سرکار کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا وسیلہ نہیں دینا یہ شرک ہوتا ہے، اور وہ نبی ہو کے وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ہم گناہگار امتی ہو کے کیوں چھوڑیں؟ وہ عظیم پیغمبر ہو کے سرکار کا وسیلہ دربار خداوندی میں پیش کریں، اور ہم گناہگار سیاکار خطا کار عاجز بندے، ہمارا تو پھر زیادہ حق بنتا ہے جب دعا کریں سرکار کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، فرمایا کہ کیف عرفت، اے آدم میرے حبیب کو پہچاننا کیسے، جبکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ عرض کیا اے اللہ جب تو نے مجھے بنایا اور تو نے میرے میں روح پھونکی، رفعت و راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے اے اللہ جس وقت سر اٹھایا تو تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ یہاں سے میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھنا، آج کچھ لوگ کوئی لمبے چوڑے کلمے اپنے پاس سے بنائے پھرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل۔ میں نے کہا سچا کلمہ یہ ہوتا تو عرش کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا، لیکن حدیث میں عرش پہ وہ کلمہ لکھا ہے جو تیرے میری زبان و سینے میں ہے، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رافضی غلط پڑھتا ہے، اس نے پاس سے گھڑا ہے، اور سنی وہ پڑھتا ہے جو تاجدار مدینہ نے پڑھایا ہے۔ کلمہ شریف لکھا تھا، عرض کیا اللہ میں پہچان گیا، فعلمت تو میں جان گیا کہ جس ہستی کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ تجھے بڑی پیاری ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اے آدم تو نے سچ کہا، مخلوق میں جس ہستی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔ پتہ چلا باعث تخلیق کائنات ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، باعث وجہ کائنات مدینے کے تاجدار ہیں۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو پتہ چلا باعث تخلیق کائنات ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کے صدقے اللہ نے سارا جہان بنایا ہے، ساری کائنات بنائی ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا میلاد کہ اللہ سرکار کی ولادت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے اے میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔